الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین گرامی قدر، سیرت نبوی علی صاحبہا الصلاۃ والسلام ہجرت کے بعد کا سلسلہ شروع ہے، اور گزشتہ غزوہ احد، یہ میں بھی احد ہی بولتا ہوں لیکن اصل لفظ ہے احد. الف پر بھی پیش ہے، ہا پر بھی پیش ہے، اور احد لفظ اس طرح بنتا ہے. اب وہ ہمارے یہاں اردو میں احد بولتے ہیں، احد ہے اصل. تو اگر میرے سے سہو ہو رہا ہے تو آپ صحیح سیکھنے کی کوشش کریں، مجھے عادت پڑ گئی ہے. اصل لفظ احد ہے. اس کا سلسلہ جاری ہے، اور مشرکین مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ میں احد پہاڑ کے اوٹ میں کیمپ لگا چکے ہیں. گزشتہ کل یہاں تک بات آ گئی تھی، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری خبروں کے مل جانے کے بعد اہل مدینہ سے مشاورت کی، میٹنگ کی. اس میں جو معاملات طے ہوئے اس پر مدینے میں عمل کیا جانے لگا. حالانکہ ابھی مشرکین کا لشکر احد تک نہیں پہنچا تھا، لیکن پھر بھی احتیاط کے طور پر ساری چیزوں پر عمل شروع ہو گیا تھا. جب یہ لوگ احد کے دامن میں آ گئے، انہوں نے ان کا پڑاؤ ڈال دیا، تو بدھ کے دن، منگل کو یہ لوگ آ گئے، اور بدھ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہائی کمان میٹنگ بٹھائی. یہ چیز یہاں نوٹ کرنے کی ہے کہ اس میٹنگ میں، اس مشورے میں صرف سرکردہ صحابہ کی تعداد تھی. غیر مسلم، کوئی یہودی نصرانی کوئی نہیں تھا، صرف صحابہ مسلمان تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دن جمعرات کا ہے، لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے. خواب میں نے دیکھا کہ میرے سامنے چند گائیں ذبح کی جا رہی ہیں. دوسری چیز یہ دیکھا کہ میری جو تلوار ہے اس کا اگلا حصہ یا درمیانی حصہ کچھ ٹیڑھا ہو چکا ہے. جیسے دھاردار چیز کو لوہے پر یا کسی پتھر پر مارو تو وہ کند ہو جاتی ہے، مڑ جاتی ہے. آپ نے فرمایا ایسے ہی میں نے دیکھا. تیسری چیز یہ دیکھا کہ میں نے ہاتھ، میری طرف دیکھیے، میں نے اپنا یہ ہاتھ اپنی زرہ میں ڈالا. زرہ جانتے ہیں نا، وہ ڈیفینس پیس ہوتا ہے، بدن پر لگایا جاتا ہے، لوہے کا پورا جنگ میں. تو آپ نے ایسا کر کے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ میں نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنی زرہ میں ڈالا. اور یہ خواب سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ رائے ہے کہ ہم مشرکین مکہ سے میدان میں لڑنے کے بجائے مدینہ میں ٹھہرے رہیں، اور مدینے کے باہر نہ جائیں، میدان میں نہ جائیں، لیکن شہر میں پوری طرح ہم مضبوط اپنے آپ کو جمع کر رکھیں. آپ نے فرمایا ہر بچے کے پاس، ہر بوڑھے کے پاس، ہر جوان کے پاس مناسب ہتھیار ہونے چاہیے، اور ہر گھر کا مالک اپنے گھر کی چھت پر پتھر
اینٹیں جو میسر آ جائے وہ اس کا ایک ڈھیر لگا دے۔ اب یہ سننے جیسی بات ہے، ہمارے لیے بھی شاید اس میں کوئی چیز سامنے آ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ہم مدینہ سے باہر نکل کر میدان جنگ میں جاتے ہیں تو میرا یہ خواب مجھے یہ بتا رہا ہے کہ میرے کچھ صحابہ کی شہادت ہوگی۔ گائے ذبح کرنے سے آپ نے یہ مراد لی کہ میرے کچھ صحابہ اس معرکے میں شہید ہو جائیں گے، اور میری تلوار کا ٹیڑھا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ میری خاندان کا بھی کوئی اس جنگ میں شہید ہو جائے گا۔ اور یہ جو میں نے ہاتھ اپنی زرہ میں ڈالا تو زرہ سے مراد مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مدینہ منورہ ہے۔ زرہ میں ہاتھ ڈالنے کے بعد ہاتھ تو محفوظ ہو گیا، تو اب اس پر کوئی وار کرے گا تو ہاتھ پر زخم نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا زرہ سے مراد مدینہ ہے اور میرا یہ ہاتھ مدینے کے لوگ ہیں، اگر اس کو ہم زرہ میں ڈالتے ہیں تو کوئی خطرہ نہیں۔ آپ نے یہ بات سمجھا دی، اور اس رائے سے تقریباً صحابہ راضی تھے، یہاں تک کہ منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ بھی کہنے لگا کہ ہاں یہ بہت اچھی بات، ہم مدینے سے باہر نہیں جائیں گے، اندر ہی رہیں گے۔ اگر مکے کے لوگ ہم پر مدینے میں حملہ کرتے ہیں تو ہم گلی کوچے میں لڑائی لڑیں گے، چھت پر جو پتھر رکھے ہوں گے ہماری خواتین ان پتھروں سے ان پر وار کریں گی، وہ گھبرا کے بھاگ جائیں گے۔ لیکن یہاں مسئلہ آیا ان جذباتی اور جوش میں لگے ہوئے صحابہ کا جن کو پچھلے سال سے ایسی کسی گھڑی کا انتظار تھا۔ وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، سال بھر سے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی موقع ملے۔ اور ایک نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ، میں تو پچھلے سال سے نظریں اور دعائیں مانگ رہا ہوں کہ اللہ اب مجھے بدر میں اگر محرومی ہوئی ہے تو کوئی ایک موقع دے دے کہ میں رسول اللہ کے کندھوں کے سمت میں کھڑا ہو کر لڑوں۔ یہ وہ لوگ تھے سب کے سب جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، چونکہ جنگ باقاعدہ جنگ نہیں تھی بدر کی، میں بتا چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، وہ تو ایک حادثاتی طور پر نکل گئے اور ایسا معاملہ بن گیا کہ وہ بھیڑ ہو گئی، وہ جنگ نہیں تھی۔ تو اس میں 313 ہی شریک ہو سکے تھے، باقی سارا مدینہ سال بھرے سے افسوس کر رہا تھا۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں جم کر لڑیں۔ حضرت سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، یہ بھی کھڑے ہوئے، ان کی بھی ایک شان تھی، حالانکہ یہ بدر میں شریک تھے لیکن ان کو بڑا جذبہ، شیر خدا۔ انہوں نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ، میں قسم کھاتا ہوں کہ جب تک میں مکے والوں سے احد کی اوٹ میں جا کر نہ لڑ لوں، کچھ نہیں کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی تھوڑی دیر اور فرمایا ٹھیک ہے، تیاری کرو، ہم میدان میں جائیں گے۔ آپ نے یہ کہا اور اپنے کام میں لگ گئے۔ اب سارے صحابہ اور منافقین بھی نہ چاہتے ہوئے اس جنگ کی تیاری میں لگ گئے، جس کے پاس جو کھانے کا سامان تھا، جو سواریاں تھیں، سب ہو گیا، معاملہ طے ہو گیا۔ اب اگلی بات آپ سنیے۔ جمعرات کا دن نکلا، جمعہ کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے میں جنگ میں مضبوطی کے ساتھ لڑنے پر خطبہ دیا۔ چونکہ وہی معاملہ تھا تو آپ نے بڑا زبردست آپ نے خطبہ دیا، اور جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز آئی، آپ نے عصر کی نماز بھی پڑھائی۔ عصر کے بعد پھر آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ دو صحابی حضرت سعد ابن عبادہ اور اسید ابن حضیر، میں بتا چکا ہوں کہ 3 صحابہ آپ کی محافظت پر لگے ہوئے تھے، سعد ابن عبادہ، سعد ابن معاذ، اسید ابن حضیر، یہ تینوں آپ کے باڈی گارڈ تھے، یعنی نگرانی کر رہے تھے۔ یہ تینوں میں سے 2 صحابہ باہر کھڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں چلے گئے۔ آپ کے پیچھے حضرت سیدنا ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہما، یہ دونوں حضرات بھی آپ کے گھر میں گئے، اور ان دونوں صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا اور آپ کے سر پر عمامہ باندھا اور آپ کو زرہ پہنائی، اور ایک زرہ یہاں تک ہوتی ہے تو ایک اور زرہ نیچے بھی باندھی، یعنی آپ اس قدر کسے ہوئے تھے کہ اوپر بھی زرہ تھی اور نیچے بھی زرہ تھی، یعنی کمر تک آپ پر لوہا لگا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لٹکا لی۔ باہر حضرت سعد ابن عبادہ
اور حضرت اسید ابن حضیر کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے لوگوں کو دیکھا تو لوگوں سے کہا ہم کل سے یہ چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری رائے پسند نہیں ہے، لیکن تمہاری جذباتیت کو دیکھ کر اور تمہارے ولولے اور شوق کو دیکھ کر سرکار نے اپنی رائے سے پیچھے ہٹا لیا ہے اپنے آپ کو. یہ جملے انہوں نے کہے. تو جو جذباتی نوجوان صحابہ تھے وہ بڑے شرمندہ ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے سے کمرے سے باہر نکلے تو آپ کے بدن پر پورا جنگ کا سامان لدا ہوا تھا، ہتھیاروں سے آپ لیس ہو چکے تھے. پچھلی خود بھی تھی، ایک اگلی خود ہوتی ہے، ایک پچھلی خود ہوتی ہے جس میں پیچھے زنجیریں ہوتی ہے. آپ کبھی مکہ مدینہ یا ترکی جاؤ نا تو وہاں یہ سب دیکھو، وہاں یہ ساری چیزیں ہوتی. تو پچھلی خود آپ نے لگا دی، اگلی نہیں لگائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ایک جو فوجی کا جو نقشہ ہوتا تھا اس کے ساتھ آپ باہر نکلے. تو جو صحابہ ندامت کے ساتھ باہر کھڑے تھے وہ رسول اللہ کے قدموں میں پڑ گئے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کی رائے ہے تو ہماری رائے آپ کی رائے پر ہم قربان کرتے ہیں، آپ کی اگر مرضی ہے تو ہم مدینے میں ہی رہتے ہیں، ہمارا تو شہادت کا شوق ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کی مرضی ہے تو پھر ہم مدینے میں رہنے کو تیار ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، نبی کے لیے اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ جب نبی اپنے بدن پر جنگ کا سامان لگا لیتا ہے اور فوجی کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو بغیر لڑے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ہتھیار اتارے. اب مجھ پر لڑنا فرض ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اور جمعے کی نماز، عصر کی نماز کے بعد یہ لشکر اب روانہ ہوا. اب میری طرف آپ دیکھیے، آپ کو سمجھانے کے لیے کوئی چیز تو ہے نہیں، میں خلاصے کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے یہ جو محراب ہے اس کو آپ پورا احد کا پہاڑ سمجھیے. یہ محراب کو احد کا پہاڑ سمجھیے، اور احد کے پہاڑ کے سامنے ایک چھوٹا سا درہ، یہ آج بھی ہے، یہ آج بھی ہے، یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ درہ ہے، اور اس طرف مشرکین کا لشکر ہے، ان کا کیمپ لگا ہوا ہے. 3000 لوگ، 3000 اونٹ، 200 گھوڑے اور چولہے اور ڈیگیں، سارا ان کا 3000 کا تو پورا بہت بڑا نظام ہوگا نا، ادھر لگا ہوا ہے. ادھر مدینہ، اس طرف مدینہ ہے. احد پہاڑ بالکل مدینے کے فیس ٹو فیس ہے. آپ آج بھی جائیں گے تو سمجھ میں آئے گا، گوگل بھی کر لیں گے تو نظر آ جائے گا. یہ احد پہاڑ ہے اور یہ سامنے مدینہ ہے، اور اس طرف مشرکین مکہ کا بیڑا لگا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے باہر نکلنا چاہ رہے تھے اور ان کے سامنے جانا چاہ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے سامنے سے گزرے بغیر ہم ایسے راستے سے چلیں کہ ہمارا ان سے سامنا نہ ہو. یہ اصل میں اس لیے کہا کہ اگر ان کے سامنے سے گزریں گے تو وہ ایک ایک بندے کو گن لیں گے. اور میں بتایا نہیں اب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل صحابہ کی تعداد 1000 تھی، کل فوجیوں کی تعداد، کل مجاہدین کی تعداد 1000، وہ 3000 تھے. آپ نے فرمایا سامنے سے اگر گزریں گے تو وہ تو ہماری ہر چیز پر نظر ڈال لیں گے، اور جب وہ چیزیں دیکھ لیں گے تو پوری ہیبت نکل جائے گی. آپ نے فرمایا کوئی ایسا آدمی تم میں ہے جو سامنے کے راستے کے بجائے پیچھے کا کوئی راستہ جانتا ہو؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے میں جانتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو چلو تم مجھے لے کر. آپ کے ساتھ وہ صحابی اور پیچھے 1000 کا لشکر. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شہر سے باہر جا رہے ہیں. اس زمانے کا مدینہ میں بتا چکا ہوں، پچھلے سال گروپ میں بھیج بھی چکا ہوں کہ وہ مدینہ بڑا چھوٹا تھا، اس کے سامنے احد پہاڑ کافی میٹر کے فاصلے پر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو اس لشکر کے اس اوٹ کے پیچھے سے ایسا ہو کر اس طرح آئے. بھئی بات واضح ہو رہی ہے نا، سمجھ میں آ رہا ہے نقشہ پورا. اس کو اصل میں قرآن نے بھی کوٹ کیا ہے. کل اتفاق کی بات یہ ہے کہ کل جو چوتھا پارا پڑھا گیا ہے، چوتھا پارا پورا غزوہ احد پر مشتمل ہے اکثر حصہ. تو مجھے بار بار ہچکولے بھی آ رہے تھے، امام صاحب گیئر بدل رہے تھے کہ میں سب ادھر ہی گھوم رہا تھا فجر کے بعد کی مجلس میں. پورا چوتھا پارا اسی پر مشتمل ہے، غزوہ احد کی داستان ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر سے نکلے، مدینے سے، ایسا ہوتے 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 کھیتوں میں سے نکلے. کھیت میں جب آپ پہنچے تو ایک اندھا شخص کھڑا ہوا تھا جو بڑا کٹر منافق تھا.
وہ اندھا تھا، آنکھوں کا بلائنڈ تھا. وہ کمبخت کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ محمد اور اس کے ساتھی یہاں سے گزر رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے منہ پر مٹی پھینکو. اور اس نے مٹی اٹھائی اور صحابہ کی طرف ہاتھ کر کے پھینکنے لگا. تو کچھ صحابہ جلال میں آ گئے چونکہ یہ تو جا ہی رہے تھے جنگ کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مت چھیڑو، یہ دل کا بھی اندھا ہے اور آنکھوں کا بھی اندھا ہے. جب آپ مدینے سے نکلے تو یہاں تک آپ پہنچ گئے، ایک جگہ آتی ہے شیخان، جگہ کا نام ہے شیخان، یہ نوٹ کیجیے. یہاں جب آپ پہنچے تو آپ نے لشکر کا جائزہ لیا، صفیں لگائی، جیسے نماز کھڑی کرنے سے پہلے صفیں لگائی. آپ نے صفیں لگائی تو دیکھا کہ لشکر میں بہت بڑی تعداد بچوں کی ہے. آپ نے فرمایا اتنے سارے بچے جنگ میں آنا مناسب نہیں ہے، ایک طرح کی ہڑبونگ ہو جائے گی. تو آپ نے بچوں کو نکالنا شروع کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت براء ابن عازب. بخاری شریف میں براء ابن عازب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہو گئے تھے شریک، لیکن اصل یہی بات ہے کہ وہ شریک نہیں ہو سکے تھے. ایسے بچوں کو آپ نے چھانٹنا شروع کیا. ایک صحابی ہیں جو تیر کے بڑے ماہر ہیں، تیر چلانے کے، اور بڑے نشانے باز ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف انگلی کی کہ بیٹا تم بھی نکل جاؤ، تو قریب کھڑے ہوئے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بچہ ہے لیکن یہ تیر انداز بڑا اچھا ہے. تو سرکار نے فرمایا اچھا چلو ان کو رہنے دو، ان کو کوئی تیر اندازی کا کام دے دیں گے. تو رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ آگے آئے. تو ان کے دوست تھے سمورہ ابن جندب، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ. یہ بھی بچے تھے، جیسے اسکولوں میں کالونیا میں بچے دوست ہوتے، دوست تھے. تو سمورہ ابن جندب کہنے لگے یا رسول اللہ اس کو صرف نشانے بازی کی وجہ سے جنگ میں شرکت کی اجازت مل رہی ہے، میں اتنا طاقتور ہوں کہ آپ اگر ابھی ہماری کشتی کرائیں گے تو میں اس کو ابھی پچھاڑ دوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم دونوں میرے سامنے کشتی کرو، اگر تم اس کو پچھاڑ دو گے تو تم بھی اس کے ساتھ جنگ میں شریک ہو جاؤ گے. اب سمورہ ابن جندب کیا ماؤں نے بچے جنے تھے، قربان جاؤں. سمورہ ابن جندب رافع ابن خدیج کے پاس آئے، کان میں کہنے لگے یار تیرا تو طے ہو گیا، تو فکس ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ میں تیرے کو پچھاڑ نہیں سکتا، تو آج کا دن کوئی گیم کھیل لینا کیونکہ تیرا طے ہے. ایسا انہوں نے دھیرے سے ان کو سگنل دیا، اتنی تقریر نہیں کی، سگنل دیا، آنکھ مار دی یا کوئی ایسا اشارہ کر دیا. تو رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی مٹبھیڑ میں اپنے آپ کو شکست خوردہ ثابت کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا رافع کو اور جندب یہ دونوں دوستوں کو بھی شامل کر دو. یہ کہہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے. اب یہ مشرکین کا پڑاؤ ہے. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ان کے پیچھے اچھا مشرکین کا کیمپ لگا ہوا ہے، اس کے پیچھے دو پہاڑ کے اور درے ہیں. تیسرے درے پر، تیسری چٹان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا لشکر چل رہا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں ترتیب بنائی کہ کون کس کا امیر ہوگا، کون کس کا ذمہ دار ہوگا. 1000 لوگوں کا ایسے ہی تو معاملہ طے نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 صحابہ کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا، نگرانی کے اعتبار سے، مینجمنٹ کے اعتبار سے. مہاجر صحابہ کو الگ کیا اور ان کا امیر بنایا مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو. ان سے فرمایا کہ تم ان کے امیر ہو. مہاجر صحابہ کو الگ کیا. اس کے بعد اوس کو اور اس کے بعد خزرج کو. انصاری صحابہ میں 2 گروہ تھے، اوس اور خزرج کے، تو دونوں کو الگ کیا. اس طرح 3 گروہ بنائے 1000 کے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب آ گئے احد پہاڑ کے بالکل سامنے. ٹھیک ہے، ادھر مشرک ہے، یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے بالکل سامنے آ گئے. اب یہاں عشاء ہو گئی. یہ جمعے کی رات ہے، جمعے کی شب نہیں ہے، یعنی جمعے کا پورا دن گزر گیا اور سنیچر کا دن، سنیچر کی رات اب چل رہی ہے، چونکہ اسلامی تاریخ میں اگلا دن رات میں شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صحابہ سے کہا کہ یہاں آرام کر لو، قیام کر لو. رات ہوئی تو سارے صحابہ قیام کے لیے ٹھہر گئے اور اپنے اپنے بستر لگا لیے. سرکار نے 50 صحابہ کو طے کیا کہ تم لوگوں کی ذمہ نگرانی ہے، 50 صحابہ. اور سارے صحابہ آرام سے سو گئے. صبح ہوئی تو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز کے بعد
عبداللہ ابن ابی منافقین کا جو سردار تھا. منافق تو آپ سمجھ رہے ہیں، بار بار میں لفظ بول رہا ہوں. منافق مطلب وہ لوگ جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا ہوا تھا لیکن دل میں کفر بھرا ہوا تھا. عبداللہ ابن ابی نے دیکھا کہ یار یہ تو بڑا پنگا ہو رہا ہے اور یہ لوگ واقعتاً میدان جنگ میں پہنچ رہے ہیں، اور وہ چاہتا نہیں تھا کہ ہم بھی میدان جنگ میں جائیں. اس نے کہا ہماری کوئی سنتا نہیں، ہم کیوں تمہارے ساتھ لڑیں، آخر تم ہمارے ہوتے کیا ہو. اس طرح اس نے تقریر کی اور کم بخت نے اپنے ساتھ 300 لوگوں کو بہکا کر لے کر چلا گیا. 1000 میں سے 300 گئے، کتنے بچے؟ اب یہ جب اس نے تقریر کیا تو اس تقریر کی وجہ سے 300 تو بہکے ہی، اس کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سچے صحابہ تھے ان میں بھی بے چینی آ گئی. ظاہر سی بات ہے، یہ مجمع بیٹھا ہے، پیچھے سے 50 لوگ اٹھ کر چلے جائیں تو میں جو بول رہا ہوں میری طبیعت پر تو اثر پڑے گا. اس کو قرآن نے بھی نقل کیا ہے، کلی وہ آیت گزری، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. کیا زبردست نقشہ کھینچا ہے. تو وہ کمبخت 300 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا. اب جو بچے ہوئے 700 لوگ تھے ان میں 2 پارٹیاں تھیں. وہ کہنے لگی کہ ایک کام کرتے ہیں نا، ویسے بھی تو اللہ کے نبی نے یہی کہا کہ ہم کو مدینہ میں رہ کر لڑنا ہے، تو پھر اب چلتے ہیں واپس. لیکن ایسی حالت میں جب پورے لشکر میں بے چینی سوار ہو گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ کہے، کچھ تقریر کہی، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں ایک ڈھارس بنی. اسی کو قرآن نے کہا کہ واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ وہ شکست اور جان جانے اور جان کے باقی رہنے میں اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر کے بعد یہ حضرات ادھر سے نکل کر اب بالکل مشرکین کے سامنے آ گئے، فیس ٹو فیس. مشرکین ان کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ان کو دیکھ رہے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اب جنگ کی جگہیں طے کرتے ہیں. اب آپ یہ ذرا ایک دم غور سے سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو چھوڑ کر آگے آنے کو پسند کیا. یعنی یہاں مشرکین ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یہاں تک آ گئے، اور ایسا منظر بن گیا کہ احد پہاڑ آپ کے پیچھے ہے اور آپ کا لشکر بالکل سامنے ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں کیا آپ نے، ہم اگر تھوڑا پیچھے رہتے تو بہتر ہوتا. تو سرکار نے فرمایا کہ احد کا پہاڑ ایسا پہاڑ ہے، یہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. آپ نے یہ جملے ارشاد فرمایا. آپ سامنے آ گئے بالکل. اب آپ نے 50 تیر انداز صحابہ کو لیا. سمجھ رہے نا آپ، تیر انداز بڑے اچھے نشانے باز، اور ان 50 صحابہ کو ساتھ لے کر آپ اس طرح پہاڑ پر چڑھے. احد پہاڑ کے سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، ابھی بھی آپ جائیں گے تو وہ جگہ ویسی کی ویسی باقی رکھی گئی ہے، باقی ساری جگہوں میں تبدیلی آ گئی ہے، لیکن احد کے سامنے ایک چھوٹا سا درہ ہے، جیسے یہ محراب ہے اور اس میں ممبر لگا ہوا ہے، اتنی ہی وہ جگہ ہے. اونچائی کے اعتبار سے 2 مالے کے برابر بنتی ہوگی. احد پہاڑ کے سامنے تو بہت چھوٹی ہے لیکن وہ ایک اونچائی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا سیٹ اپ جو بیٹھایا تھا، آج بھی جنگ کے ماہرین اس کی داد دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ 50 تیر اندازوں کو جو بے حد بڑے زبردست نشانے باز تھے ان کو ساتھ لیا، لے کر پہاڑ پر چڑھے. اب آپ میری طرف دیکھیے، ان کی 3-3 4-4 لوگوں کی جوڑیاں لگائی اور پورے پہاڑ پر ان کو کھڑا کر دیا. ان کے پاس تیر، کمان، پانی، کھانے کا ضروری سامان دے دیا، اور نیچے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب، بڑے بڑے صحابہ نیچے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ 50 صحابہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کر رہے ہیں. یہ 50 اسپیشل تیر انداز ہیں، ان کو میدان جنگ سے کچھ لینا دینا نہیں. بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ ان چیزوں کو سمجھیے نا تو اگلے مراحل بڑے تکلیف دہ ہو جائیں گے ہمارے. 50 کو لیا، پہاڑ پر چڑھائے، ان کی جوڑیاں بنائی اور ان کے سامنے تقریر کر رہے ہیں. تو نیچے جو صحابہ کھڑے ہوئے تھے ان کو تقریر کے الفاظ سنائی نہیں دے رہے ہیں، لیکن وہ صحابہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بے چینی کے ساتھ تقریر کر رہے تھے، اور آپ کے تقریر کرنے کا انداز ایسا تھا. میری طرف دیکھیے، نیچے جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو صرف اشارے دکھ رہے ہیں، الفاظ نہیں آ رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں ایسے 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 ایسے.
ایسے ایسے ہاتھ ہلا ہلا کر. تو نیچے کھڑے ہوئے صحابہ کہنے لگے یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو اس درے سے بچ کر آ گئے تھے جنگ سے، غزوے سے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بڑی تاکید کی تھی کہ یہاں سے ہلنا مت، کچھ بھی ہو جائے. اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس سے ہم پر پچھلی طرف سے حملہ ہوگا، اور اگر یہاں سے حملہ ہو گیا نا تو جنگ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، چاہے ہم کچھ بھی کر لیں جنگ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے 1910، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر یہ دیکھو کہ ہمارے بدن کو پرندے نوچ رہے ہیں تب بھی یہاں سے مت اترنا. کتنی بڑی تاکید فرمائی. کیا فرمایا؟ تم اگر یہ دیکھو کہ دشمن ہم پر ٹوٹ پڑا ہے، ہم شکست کھا رہے ہیں اور ہماری لاشیں گر رہی ہیں اور پرندے ہم کو نوچ رہے ہیں، تب بھی نیچے مت اترنا، یہی رہنا. تمہارا صرف یہ کام ہے کہ یہاں سے گزرنے والے ہر گھوڑ سوار، ہر اونٹ سوار پر تیر برساؤ، اس کے سوا تمہاری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان 50 صحابہ کو آپ نے یہ حکم دیا کہ یہاں سے اگر کوئی بھی گزرتا ہے تو تمہاری صرف یہ ذمہ داری ہوگی کہ اس پر تیروں کی بوچھار کر دینا کہ ادھر سے کوئی آ ہی نہ سکے. یہ کہہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے. پھر آپ کو کچھ ایسا لگا تو آپ واپس اوپر چڑھے، پھر یہی تقریر کی کہ دیکھو یہ جگہ مت چھوڑنا، یہاں سے مت ہلنا. یہ کہہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب نیچے مجمع میں آ گئے. وہ صحابہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یہ ڈیوٹی لگ گئی، اور ان کا امیر بھی آپ نے طے فرما دیا. نیچے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے تو سارے صحابہ کو بٹھایا، ان کی صفیں لگائی، اور صفیں لگانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار نکالی جو بڑی مضبوط ترین اور خوبصورت تلوار تھی. اس کو میان میں سے نکالا، ایسی آواز ہوئی، اور اس کی میان نیچے رکھی اور اس تلوار کو اپنے ہاتھ پر رکھا، اور پھر فرمایا من لہذا السیف، اس تلوار کا کون حق ادا کرے گا؟ کیا فرمایا؟ اس تلوار کا کون حق ادا کرے گا؟ تو سامنے زید ابن حارثہ، سیدنا علی ابن ابی طالب، سیدنا عمر ابن خطاب، کنگارو کیسا دوڑتا ہے ایسے اچھل لگاتا ہے، تو یہ تینوں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلوار پر جھپٹ پڑے. آپ کے ہاتھ میں ایسی تلوار تھی، جب وہ جھپٹے نا تو آپ پیچھے ہٹ گئے. اس طرف ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو دجانہ سماک ابن حرب رضی اللہ عنہ. یہ اس طرف کھڑے تھے، اور ان کا قد اونچا تھا، سینہ نکلا ہوا تھا، اور یہ بڑے پہلوان تھے. ان کی چال میں تکبر تھا. بعض لوگ ہوتے ہیں جو بلا تکلف ان کی چال ہی متکبرانہ ہوتی ہے، تو چلتے ہی ایسا ہے. وہ پہلوان تھے، ان کا سینہ بھی چوڑا تھا، سر بھی اونچا تھا، اور باڈی کشادہ تھی. تو وہ دور کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں کھڑے کھڑے چیخ کر پوچھا، یا رسول اللہ، آپ فرما رہے ہیں کہ اس تلوار کا کون حق ادا کرے گا، آپ ذرا مجھے بتائیں کہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ موت تک اس تلوار سے لڑتے رہو اور دشمن کا سر پھوڑ دو. یہ جملے آپ نے فرمائے. تو ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اس کا حق ادا کروں گا. حالانکہ لائن میں عمر ابن خطاب، شیر خدا، علی ابن ابی طالب، زید ابن حارثہ جیسے بہادر کھڑے ہوئے ہیں، اور بھی صحابہ بے چین ہیں کہ یہ ہمارے مقدر میں آ جائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو پسند کیا. ابو دجانہ کی شان ہی الگ تھی. سیدنا ابو دجانہ کے پاس ہمیشہ ایک لال کلر کا فیتا رہتا تھا، پٹی، اور ان کا یہ ان کی عادت تھی کہ وہ جب اس پٹی کو یہاں باندھ لیتے تھے نا تو لوگ ان کا سامنا کرنا بھول جاتے تھے. مدینے کے لوگ، مکے کے لوگ، پورے حجاز کے لوگ کہتے تھے ابو دجانہ نے اب یہاں پٹی باندھ لی ہے، جو اس کے سامنے جائے گا وہ قیمہ ہو جائے گا. تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ تلوار لینے کے لیے آگے بڑھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنوں کے بل ٹیکے. آپ نے ان کے حوالے تلوار کیا. ابو دجانہ نے میان اٹھائی، اس کے اندر ڈالی، اور ایسے لہراتے ہوئے پیچھے گئے. چونکہ ان کے چال میں تکبر تھا تو صحابہ اس چال کو پسند نہیں کرتے تھے. سرکار نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اس چال کے ساتھ چلتا ہے
اللہ اس کو بڑی گری ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، کیونکہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن ابو دجانہ پر اللہ ایسا خوش ہے کہ جب وہ اس چال سے چلتا ہے تو میرے رب کی خدائی اس کو محبت کی نظروں سے دیکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کا نظام بنایا اور صحابہ سے فرمایا اب بہت جلد نماز کے بعد معرکہ آرائی ہو سکتی ہے، آپ پوری طرح تیار رہیں۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم